بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو آج سورہ بقرہ کا آغاز کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے اور یہ قرآن مجید کے سورتوں کے جو 7 گروپس ہیں، ان گروپس میں پہلے گروپ کی پہلی مدنی سورہ ہے۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ ہم مسلمانوں کو دیا، اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ قرآن مجید کی صورتیں ایک ایسی ترتیب کے ساتھ سامنے آئیں کہ وہ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل 7 گروپس میں منقسم ہوں، ڈیوائیڈڈ ہوں۔ چنانچہ اس پریزنٹیشن کے سٹائل کے مطابق ہر صورتوں کے گروپ میں پہلی یا چند صورتیں مکی ہوتی ہیں، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے آپ سمجھیں 13 برس تک جو زمانہ گزرا، اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور بقیہ جو صورتیں ہیں وہ مدنی دور کی ہوتی ہیں، یعنی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل یہ 7 صورتوں کے گروپس ہیں، جن میں سے جو پہلا گروپ ہے اس میں ایک مکی سورہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ، جس کو ہم پڑھ چکے، اور بقیہ 4 مدنی صورتیں ہیں، یعنی سورہ البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ یہ اگلے بھی تمام صورتوں کے گروپس میں یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ ہر گروپ کا اپنا ایک بنیادی مضمون ہے، ایک نظام ہے، جس کے مطابق اس کی صورتیں ترتیب کے ساتھ آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جو ایک جانب پورے قرآن کا بھی نقطۂ آغاز دیباچہ ہے، اور پہلے گروپ کا بھی یہ نقطۂ آغاز ہے، اس کی تمہید ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک مخلص انسان جو چاہتا ہے کہ اسے صحیح بات معلوم ہو، بہت سی حقیقتوں کا اعتراف کر چکا ہے، لیکن بہت سے اور حقائق کو وہ جاننا چاہتا ہے، چنانچہ بے چین اور بے تاب ہو کر وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا اصل مضمون ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ پورے کا پورا قرآن اس سیدھے راستے کی رہنمائی ہے، مگر خاص طور پر جو پہلی 4 صورتیں ہیں کہ جو اس گروپ میں مدنی صورتیں ہیں، وہ گویا کہ اس دعا کا فوری، چنانچہ جب یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے تو وہ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس دعا کے نتیجے میں فوری اللہ کا جواب ہے، اس کی جانب سے اس دعا کے قبول ہونے کا اعلان ہے کہ یہاں دعا کی گئی، ہدایت کے راستے کو جاننے کی، پانے کی، اختیار کرنے کی، اور وہاں اس دعا کا، اس خواہش، مطالبے کا فوراً جواب آ گیا۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے ساتھ معاملہ ہے، اگلی سورہ سے مل کر ایک جوڑا بنتی ہے،
یعنی قرآن مجید میں اگر 114 صورتیں ہیں تو ان میں 6 صورتوں کی ایکسیپشن کے علاوہ 6 صورتوں کی ایکسیپشن میں ایک ایکسیپشن تو سورہ فاتحہ ہے، بقیہ 5 اور بھی ایکسیپشنز ہیں۔ ان کے علاوہ 108 صورتیں ایسی ہیں کہ جو جوڑا جوڑا ہیں، یعنی جو 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ جو ایک مدنی سورہ ہے وہ اور اگلی سورہ سورہ آل عمران دونوں مل کر ایک پیئر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی پارٹنرز ہیں۔ ان میں پیئر ہونے کے کیا کیا پہلو ہیں یہ تو میں بعد میں ڈسکرائب کروں گا، لیکن سر دست میں آپ کو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم دیکھ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور چوتھی سورہ سورہ نساء یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے، مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی ایک علامت، ایک نشان دے دیا کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کی پارٹنرز ہیں۔ تو آئیے ہم سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم، ظاہر ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے اس کا ایک ڈسکرپشن ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا کوئی مطلب انسان نہیں جان سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے آغاز میں اس لیے حروف رکھے ہیں تاکہ انسانوں کو اس بات کی آگاہی ہو کہ وہ سب کچھ نہیں جان سکتے، اور قرآن کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے معنی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے، جو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہی قرآن یہ کہے کہ بھائی تم بہرحال غور تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات کے یقیناً ڈیفینٹ معنی ہیں۔ وہ معنی کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے، اس میں جو مختلف آراء ہیں، اوپینینز ہیں، ان کو سامنے رکھ کر غور ہونا چاہیے۔ یہ بات کہ الف لام میم کا بالخصوص کیا مطلب ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میں نے گزارش کی کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، مگر یہ بات کہ حروف مقطعات کے معنی ہوتے ہیں اور ان معنی کا، ان میننگز کا اس سورہ مبارکہ کے مضامین سے کہ جس کے شروع میں وہ حروف آتے ہیں ایک واضح تعلق ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی نمایاں دلیل قرآن مجید کی 68ویں سورہ 68 سورہ ہے، سورہ قلم، جس کا ایک دوسرا نام سورہ نون ہے، اس لیے کہ وہ سورہ مبارکہ نون کے حرف سے شروع ہوتی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ نون ایک حرف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حرف کے ایک معنی ہے، یعنی یہ حرف مچھلی کے مفہوم کے لیے آتا ہے،
چنانچہ قرآن مجید ہی میں نون ایک لفظ کی حیثیت مچھلی کے مفہوم میں آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں، ویسے بھی بائی دا وے اگر آپ دیکھیں تو یہ نون کو اگر آپ ایک خاص انداز میں لکھیں تو لگتا ہے کہ یہ لیٹی ہوئی ایک مچھلی ہے جس کی ایک آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ قلم، سورہ نون میں، جو بہت لمبی سورہ نہیں ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی صبر کیجئے اور یونس کی طرح نہ ہو جائیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تھے، مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور یہ ان کی اس بے صبری کے نتیجے میں ہوا تھا جو ایک خاص موقع پہ ان سے سرزد ہو گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ میں یہ بات بتا دی تو اب ظاہر ہے کہ بقیہ سورتوں سے پہلے بھی جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے معنی اور سورہ کے معنی میں کیا مماثلت ہے، کیا ان کے درمیان ایک مطابقت ہے، کنسسٹنسی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اب ریسرچ اور غور و فکر کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارے بعض علماء کے لیے۔ فرمایا کہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، یعنی یہ حروف مقطعات جیسے سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کے یہی نام ہیں کہ جو تجویز کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، ذالک الکتاب۔ یہ جب ذالکہ آتا ہے اشارہ تو یہ پیچھے جو بات ہوئی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں ذالکہ اور اس کا جو پلورل ہے اولئکہ، یہ بہت آیا ہے اس مفہوم کے لیے، یعنی یہ جو سورہ الف لام میم ہے، یہ سورہ جس کتاب کا حصہ ہے، ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے۔ کتاب سے کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اٹ از دا بک، اٹ از دیٹ بک، یعنی وہ کتاب جس کا انتظار تھا، اللہ کی کتاب۔ اس سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی ایک آنے والی کتاب اور ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں آگاہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ پڑھے لکھے بنی اسرائیلی یہودی انتظار میں تھے کہ کوئی آئے جو اس پیشنگوئی کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس ریالٹی میں، اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جس کا آنا اللہ کے ہاں بہت پہلے سے طے تھا اور اس نے اس کے آنے کی پیشنگوئی کی تھی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک بے معنی جملہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ جو نیا آدمی اس کتاب کو پڑھے گا اس کو تو شک ہوگا، وہ تو شبہات کے ساتھ آغاز کرے گا، اس کے ذہن میں تو سوالات ہوں گے۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، وہ جس کا انتظار تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، لا ریب فیہ، اس حقیقت میں، اس ریالٹی میں کوئی شک نہیں، یعنی ایک کانفیڈنٹ دعوے کے ساتھ آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین یعنی ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، یعنی
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی اللہ کی کتاب ہے جس کتاب کے آنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گی، اور یہ کتاب اب ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہدایت بن چکی ہے، ہدایت کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے حصے میں بنی اسرائیل یہودیوں کو خطاب کیا ہے، اور اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ تو یہودیوں کو خطاب کرنے سے پہلے یہ جو پہلی آیات ہیں چند، یعنی کوئی 39 آیات، یہ اگرچہ کہ ہیں تو تمہید، یعنی وہ پریپیئر کر رہی ہیں ریڈر کو، پڑھنے والے کو، اس دعوت، ڈائریکٹ دعوت کے لیے کہ جو 40th آیت آن ورڈز شروع ہو جائے گی۔ مگر اس میں بھی خاص طور پر اس تمہید میں بھی یہود پیش نظر ہیں، یعنی ان کو ذہن میں سامنے رکھ کے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنی ایک آخری کتاب نازل کریں گے، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں، تم اگر اس حقیقت سے ابھی تک ناآشنا ہو، تم اس حقیقت کو پانے سے محروم ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا کہ جو رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بن گئی ہے۔ تو یہ اصل میں گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف، یہ ان کے لیے ہدایت بن چکی ہے، یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ میں نے اس کی وضاحت تو کر دی، مگر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس آیت کے اس مفہوم کو چونکہ وہ سامنے نہیں رکھتے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن ہدایت کی کتاب بنے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں۔ جو متقی ہے وہ تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہے، تو اگر قرآن نے متقیوں ہی کو ہدایت دینی تھی تو پھر یہ کون سا ایسا کمال ہے؟ قرآن کو تو ہدایت دینی چاہیے ان کو کہ جو متقی نہیں ہیں، تاکہ وہ متقی بنے۔ یہ اٹ از این انٹرسٹنگ کویسچن، لیکن اس کا ایک جواب تو میں دے چکا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس بات کو، خاص طور پر یہودیوں کے علماء کو، کہ دیکھو یہ کتاب تو وہی ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، تمہیں انتظار ہے، مگر تم اس سے ہدایت پانے میں محروم ہو گئے ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ اصل میں یہ ہدایت کی کتاب بنی ہے ان متقیوں کے لیے جن کا تقویٰ وہ ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم بھی اگر متقی ہوتے تو تم تو پوائنٹ وہ متقی ہونے پر ہی تو انسان کو ہدایت ملتی ہے قرآن سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک تقویٰ وہ ہے کہ جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر پیدائشی تقویٰ لے کے آتا ہے، جس کو قرآن نے اپنی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک سورہ میں، سورہ شمس میں یہ بیان فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پھر اس نے یعنی اللہ نے، جس نے انسان کا نفس بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی نفس، اور جیسا کہ اس نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کے نوک پلک سنوارے، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے۔ کیسے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس میں الہام کر دیا اس کا فجور، اس کی برائی، اور اس کا تقویٰ، دونوں چیزیں۔ ایک ابتدائی تقویٰ
انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنے کا احساس، نیکی کے بھلے اچھے مطلوب ہونے اور بدی کے برے غیر مطلوب قابل مذمت ہونے کا احساس۔ اس کی جو شخص قدر کرتا ہے وہ متقی ہے، یعنی وہ گویا کہ تقوی کے پہلے فیز میں، پہلے لیول پر پہنچ چکا ہے، اس کے اندر مزید متقی بننے کا پوٹینشل ہے۔ جس نے اللہ کے دیے ہوئے اس ابتدائی تقوی کی قدر نہیں کی، وہ آگے چل کے بھی اللہ کے یہاں ہدایت نہیں پا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے اندر کی اس پیدائشی روشنی کی قدر کرے۔ تو فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب بن چکی ہے، یعنی یہ ان کو ہدایت دے رہی ہے، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو جب یہ کتاب پیش کی گئی ہے تو ان کے ہاں اس کو ماننے، اس کی قدر کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی ایک آیت کا ایسا حصہ ہے کہ جس پہ لوگوں کے ہاں ایک سے زیادہ انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے جن کا، جو ایمان کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرتے، جو بس جو بیان کر دیا گیا بس اس کو مان لیتے ہیں۔ ہم بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتے، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ اور اپنے اس خیال میں جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل میں ایک بڑی اہم دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہ آپ اپنی عقل کو ایک طرف رکھیں، یہ تو بلائنڈ فیتھ کی دنیا ہے، تو ہم یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں۔ نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر تو قرآن خود اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے بار بار، کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم غور کرو، تم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات ہیں۔ یہاں اصل میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے قرآن پر ایمان لائے ہیں، یہ اصل میں بن دیکھے مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کوئی چیز ہے جس کو مانتے ہیں، نہیں، یہ خود غیب میں ہے۔ یہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں ان کو وہ حقائق نظر نہیں آ رہے کہ جن حقائق کو یہ مانتے ہیں، یعنی بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جیسے سورہ ملک میں 67 سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ بن دیکھے آپ نے مان لیا؟ یہ تو وہی بات نہیں ہے کہ بلائنڈ فیتھ ہے۔ نہیں نہیں، یہ بلائنڈ فیتھ کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں جن چیزوں کو حقیقت مانتا ہے ان کی دو کیٹیگریز ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو وہ اپنی حواس خمسہ، سینس پرسیپشن، 5 سینسز کے ذریعے سے وہ پرسیو کرنے کے نتیجے میں مانتا ہے۔ کچھ چیزوں کو دیکھ کر، کچھ باتوں کو سن کر، کچھ کو سونگھ کر، کچھ کو چکھ کر اور کچھ کو چھو کر وہ مان لیتا ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں۔ یہ
سینس پرسیپشن کی گرفت میں آنے والی، حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی حقیقتیں ہیں. اور کچھ حقیقتیں وہ ہیں کہ جو انسان نہیں دیکھ سکتا، ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ ان کو نہیں دیکھ سکتا. تو ان کو کیوں وہ مانتا ہے؟ عقل کی بنیاد پر، ان کے دلائل کی بنیاد پر. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کر کے ان بڑی بڑی حقیقتوں کو بھی مانتے ہیں جو اگرچہ کہ نظر نہیں آتی مگر وہ حقیقتیں ہیں. کیوں مانتے ہیں ان کو؟ ان دلائل کی بنیاد پر، ان آرگومنٹس اور ایویڈنسز کی بنیاد پر جو ان کے حق میں بیان کی جاتی ہیں. چنانچہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وجود، آخرت کی حقیقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کے حق میں اتنے دلائل دیے ہیں، اتنے دلائل دیے، اور سارے عقلی دلائل ہیں. یعنی لوگوں نے معجزے مانگے، اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو ماننا ہے وہ اپنی عقل سے مانو. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ کہ جو اس قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے ان حقیقتوں کو مانتے ہیں جن کو ماننے کی ان کو دعوت دی جاتی ہے. ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک بات بھی ہے کہ بھئی آپ مانتے ہیں گریوٹی کو. کسی نے دیکھی ہے گریوٹی؟ یعنی کوئی کہے کہ جی مجھے پہلے آپ گریوٹی دکھائیں تب میں گریوٹی مانوں گا، تو اس کو لوگ شاید یہ کہیں گے کہ یار اس کو پاگل خانے لے جاؤ، اس لیے کہ گریوٹی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو دکھایا جا سکے. اس کو تو آپ ان دلائل کی بنیاد پر مانیں گے نا کہ اشیاء زمین کی طرف گرتی ہیں، اس لیے زمین میں کوئی طاقت، قوت ہونی چاہیے کہ جو اشیاء کو اپنی طرف کھینچے. تو اس لیے جو چیزیں عقل کے ذریعے سے سمجھ کے مانی جاتی ہیں ان کو عقل کے ذریعے ہی سے مانا جائے گا. یہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے مانتے ہیں. اس پہ کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ گریوٹی کو تو سارے مانتے ہیں، سارے سمجھدار لوگ پڑھے لکھے مانتے ہیں، لیکن خدا کو ماننے والے اور آخرت کو ماننے والے اور رسالت کو ماننے والے تو سارے لوگ نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کو ماننے اور آخرت کو ماننے اور رسالت کو ماننے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، اگر وہ گریوٹی کو ماننے کے راستے میں بھی کھڑی کر دی جائیں تو اس کو ماننے میں بھی لوگ اسی طرح سے ڈیوائیڈڈ ہوں گے. اللہ کو ماننے کے بعد انسان کو ذمہ دار بننا پڑتا ہے. اللہ کو نہ ماننا بعض جگہوں پر فیشنیبل ہو گیا ہے تو لوگ کیئر ہی نہیں کرتے. آخرت کو اگر آپ مانتے ہیں تو دنیا میں آپ کو اپنی خواہشات پر لگام لگانا ہوگا تو لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اور لیٹس فیس اٹ، یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم مسلمان کے جو اللہ، آخرت، رسالت کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے کرتوت بھی ایسے ہیں، ہمارے پرفارمنس بھی ایسی پور ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. وگرنہ اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو شخص گریوٹی کو مانے گا اس کو ہر سال $5,000 ٹیکس دینا پڑے گا، تو آپ دیکھیں گے کتنے گریوٹی کو بھی انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. وہ کہیں نہیں یہ بکواس ہے، ہم نہیں مانتے. اصل میں اللہ، آخرت، وحی، کتاب، پیغمبر، یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جن کے دلائل اتنے اوور ویلمنگ ہیں کہ اگر انسان بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ان پر غور کرے گا تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن
بہرحال وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو فار ون ریزن اور اندر، فار ون انیکسیپٹیبل ریزن اور اندر وہ ماننے سے روک دیتی ہیں. سو فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. جب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کا یہ حق بھی مانتے ہیں کہ جس نے ہم کو یہ دنیا دی، یہ زندگی دی، زندگی کے تمام لوازمات دیے، اتنی بڑی نعمت بغیر کسی رائٹ کے، بغیر ڈیزرو کیے اس نے دی اور دیے چلے جا رہا ہے، تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہماری شکر گزاری کا حقدار ہے، اور وہ اس کے لیے صبح و شام 5 مرتبہ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس نماز کو اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو نماز پڑھا کر باقی لوگوں کو تربیت دی، باقی لوگوں کو اس نماز کو منتقل کیا. یہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کہیے ریچول ہے، یہ وہ مذہبی دینی عمل ہے کہ جو قرآن ہی کی طرح محفوظ، اجماع، کمپلیٹ ایگریمنٹ، ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی کے ساتھ. سو اللہ سے ڈرنے والے جو ان حقیقتوں کو مانتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، وہ اللہ کو ماننے کے بعد اس کی شکر گزاری اور عبادت کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اہتمام کرتے ہیں یعنی صرف یہی نہیں کہ پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، باوضو ہو کے پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے پڑھتے ہیں. اگر کوئی کمیونٹی بنتی ہے تو اس میں مسجد تعمیر کرتے ہیں اور پھر وہاں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے تعلق کو قائم کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے جو رب کے بندے ہیں، فیلو ہیومن بینگز، انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق جڑتا ہے. ایک جانب وہ اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رکھتے ہیں، دوسری جانب وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح تعلق رکھتے ہیں. حقوق اللہ بھی نبھاتے ہیں اور حقوق العباد بھی نبھاتے ہیں. یہی اصل میں دین کے 2 عملی تقاضے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی اور بندوں کو بھی راضی کریں. تو فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور چونکہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ اللہ کی اس اسکیم کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، وہ چاہتا تو سب کو ان کی ضرورتوں کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا. اس نے یہ چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہو، اور اس امتحان میں کچھ کو زیادہ دیا جائے تاکہ ان کا امتحان اس طرح سے ہو کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت اللہ کے بندوں میں اللہ کا دیا ہوا رزق بانٹتے ہیں یا نہیں. اور کچھ کو اس نے کم دیا ان کی ضرورتوں سے کہ وہ دیکھے کہ کیا وہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کم پانے کے باوجود شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ یہودیوں کو اگر آپ ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ تم نے اس کتاب ہدایت سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ نہ تم غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھی حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوئے،
تم نے تو اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ ہم کو ارنا اللہ جہرتاً، ہم کو اللہ کو دکھاؤ کھلم کھلا سامنے، تب ہم مانیں گے۔ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے مال سینتنے لگے۔ یکنزون الذھب والفضہ، وہ سونے اور چاندی کو جمع کرتے، کنز کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے۔ یہ انہی کو پس منظر میں رکھ کے یہ پازیٹیو خوبیاں اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی قرآن سے ہدایت پانے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی کہ جو نازل ہوا اے پیغمبر آپ پر، وما انزل من قبلک، اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے۔ یہ بھی بات انڈائریکٹ سٹل طریقے سے یہودیوں کو کہی جا رہی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے بس اسی کو ہم مانیں گے، باقی اگر کسی اور پر کوئی چیز اللہ کی طرف سے حق نازل ہوئی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے پیغمبر، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ ان کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، وہ سچائی کے چاہنے والے ہیں، وہ سچائی کو ماننے والے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں یہ بالکل کلیئر ہے۔ اس دن کی جواب دہی کے معاملے میں ان کے ہاں بڑا واضح تصور ہے کہ وہ دن آنے والا ہے اور ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہی اصل میں ان کی اس ساری پرفارمنس کی اثر کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کا انہیں ڈر ہے، اس کا انہیں اندیشہ ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات کو روکے رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، یہ جن لوگوں کے ہم نے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ جو وہی کتاب ہے جس کے آنے کا وعدہ تھا، یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر تم لوگ یہودیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یعنی یہ ود ان بریکٹس امپلائڈ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تم متقی ہو، نہ تم بن دیکھے ماننے کے لیے تیار ہو، نہ نماز کا اہتمام کر رہے ہو، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اور نہ آخرت کے بارے میں تمہاری انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے۔ تم بس اپنی باتیں مانتے ہو، تمہارے اپنے گروہ قوم کے علاوہ اگر کہیں اور کوئی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو تمہیں اگر ہدایت نہیں مل رہی اس وجہ سے نہیں مل رہی، اور انہیں اگر ہدایت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان تمام شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ یہی ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی انہوں نے ان شرائط کو پورا کیا، اللہ کی کتاب کو مانا۔ اللہ کی کتاب کو ماننے سے پہلے بھی وہ حق پسند تھے، اللہ کی کتاب کو ماننے کے بعد ان کی حق پسندی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ خوبیاں کہ جو پہلے گویا کہ ابتدائی را فارم میں تھیں وہ پھر اپنی پرفیکشن کی طرف چل پڑی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ کامیابی یعنی جنت، یہی لوگ ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے کامرانی سے مستفید کرے گا۔
ان کو آخرت میں اعلیٰ درجات سے نوازے گا۔ ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا یعنی ماننے سے انکار کر دیا۔ کس کو؟ ان حقائق کو کہ جو ان کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ کیوں؟ ضد اور اس وجہ سے نہیں کہ ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ حسد میں مبتلا تھے، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، چنانچہ وہ حقیقتیں کہ جو اگرچہ کہ نظر تو نہیں آ رہی مگر ان کا موجود ہونا بالکل واضح ہے، انہوں نے ان حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کفر اسی کو کہتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ان حقیقتوں کو ماننے سے انکار کرنا کہ جن کو ماننے کے دلائل موجود ہیں، واضح طور پر موجود ہیں، اور اگر انسان اپنے سامنے سے خواہشات اور تعصبات کی پٹیوں کو ہٹا دے تو اس کے لیے ماننے میں پھر کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ کفر ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگوں نے کفر اور کافر کا لفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ مسلمان مومن ہوتے ہیں اور غیر مسلم کافر ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بعض غیر مسلموں کی بڑی تعریف ہے، اور قرآن مجید ہی میں بعض مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ یعنی ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے مگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ تو کفر یہی ہے۔ کفر گناہ نہیں ہے، گناہ کرنا بری بات ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن ایک گناہ کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہے، لیکن ایک اللہ کی نافرمانی وہ ہوتی ہے جس میں آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر دیا، یعنی اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا، یہ کتاب کے جس کے ماننے والوں کے اوصاف ابھی بیان ہوئے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر دیا۔ سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے ان کے معاملے میں چاہے آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ وہ نہیں مانیں گے تو اے پیغمبر آپ کے ان کو خبردار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ آپ اگر کچھ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس سے یہ نتیجہ نہ اخذ کریں کہ آپ بات ٹھیک طرح سے پیش نہیں کر رہے، آپ کے پیغام کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہے، نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کرنے کی ٹھان لی ہے، جو انکار پر اڑ گئے ہیں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، یعنی ایک عذاب ہے بڑا قیامت کے روز جو ان کے لیے منتظر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے آگے مہر کر دی، ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہدایت کے معاملے میں ایک قانون ہے، ایک پالیسی ہے۔ جو لوگ ہدایت کے طالب بنتے ہیں، جو ہدایت میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت کے لیے شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اور جو لوگ ہدایت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے جو لوگ تیار نہیں ہوتے، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ ہی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پیدائشی طور پر دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھیں، مگر انہوں نے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا اپنی حیوانی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند پڑ جانے کے نتیجے میں، اور اپنے تکبر، انانیت میں کا شکار ہونے کے نتیجے میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک بے پناہ موقع ہے۔ ان خواہشات کے راستے میں اگر صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی حس ان کا ضمیر بھی حائل ہوتا ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جن کے کانوں میں جب سچائی کی، حق کی، اللہ کے پیغام کی آواز آتی ہے تو وہ اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انگلیوں سے بند کریں، بعض اوقات انگلیوں سے بھی بند کر دیتے ہیں، مگر وہ ایسے بند کرتے ہیں کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ بات سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، لیکن پوری بات نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اللہ نے ان کو اس ڈیزائن کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اگر بات کو سمجھنا چاہتے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی، مگر چونکہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اللہ نے اس امتحان کی غرض سے ان کو آزادی دی اور خواہشات دیں، اور یہ وضاحت دی کہ بعض خواہشات بری ہوتی ہیں، اور انسان کی انانیت اگر ایک حد سے آگے گزر جائے تو وہ انسان کے لیے ایک نقصان دہ وبال جان چیز بن جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے حق پسندی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ان کے اندر، ان کے دل میں صحیح بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ تو ایک موقع جب آ جاتا ہے اس گریز کے پورے سفر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اب یہ شخص نہیں سمجھے گا، انف از انف، یہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب اسے مزید مہلت نہیں ملے گی، تو اللہ ان کے دلوں پہ، ایسے لوگوں کے دلوں میں ٹھپا لگا دیتے ہیں، یعنی بات سننے اور سمجھنے میں، یعنی حق بات سننے اور سمجھنے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ چاہے ان کو خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ دلوں پر مہر کر دی یعنی مطلب یہ کہ اب ان کو بات آپ سنائیں گے تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے نہیں کہ آپ کے سنانے میں کوئی کمی ہے یا بات میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، یعنی بات کانوں سے اندر
دل تک نہیں پہنچتی اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یعنی انہیں اب کوئی عبرت ناک واقعہ بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی ایسے حادثات ہو جائیں، کوئی ایسی وبائیں آ جائیں کہ جو انسان کو اس کی زندگی کی بے ثباتی، اس کے ولنریبل ہونے کا احساس دلانے کے لیے بہت کافی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت کو بھی بگاڑ دیا اور اس کی طرف آنے والی ہدایت کو بھی ٹھکرا دیا، تو اب دنیا کے ختم ہونے کی دیر ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ بس میں آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ان آیات کو پڑھ کر ہمارے ذہن میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں کوئی شخص نہیں آنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ جو اس بارے میں پریشان ہوتے کہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ نے بات کے پہنچانے، بات کے سمجھانے کا حق ادا کر لیا۔ یہ لوگ ہیں کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ ہم نے کیا کسی کو بات پہنچائی ہے، ہمارا کیا کردار ہے کہ جو ہم کسی ایسے شخص کو بلیم کریں، مورد الزام ٹھہرائیں کہ جو دین سے دور ہے۔ معلوم نہیں اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا، کیا وہ پکڑے جائیں گے یا ہم پکڑے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے کوئی شخص دین سے دور ہے تو کل کیا ہونے والا ہے، اور آج آپ اگر بظاہر دین میں کوئی دلچسپی لے رہے ہیں تو آپ کے اس تکبر کی وجہ سے کل کو آپ کا کیا بنے گا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان آیات کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم بعض ان لوگوں کو کہ جو ابھی بظاہر دین سے دور ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ اپنے دل میں طے کر لیں کہ نہیں یہ تو ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ نہیں، ہم نہیں جانتے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ اپنے ان پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے ان آیات میں کہ جو لوگوں کے بار بار کے انکار کے باوجود ان کی ہدایت کے متمنی اور خواہش مند ہوتے اور یہ خیال کرتے کہ کہیں میرے بیان میں تو کوئی خامی نہیں ہے، تو ان کو اللہ نے جا کے بالآخر تسلی دی۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب بن گئی ہے۔ وہ کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو آپ پر نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار کرنے پر اڑ گئے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے معاملے میں اے پیغمبر، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے آپ ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی،
وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ I received a hadith which said that before the reappearance of Imam Mahdi, the holy Kaaba will be rendered empty and people will be prevented from visiting it. Please clarify. مجھے نہیں معلوم، میں اس فیلڈ کا طالب علم نہیں ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اور وہ کب آئے گی اس کے بارے میں آپ کو زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دلچسپی اس چیز میں لینی چاہیے کہ آپ آخرت میں کامیاب ہوں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی موت آنے والی ہے۔ آخرت کب آئے گی یہ بہت اصرار سے مطالبہ کرتے تھے کفار، بتائیں کب آئے گی، وقت کیوں نہیں بتاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما انت ذکراہا یسألونک عن الساعۃ، آپ سے آخرت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لوگ، ایان مرساہا، کب آئے گی، یہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما انت من ذکراہا، آپ کا اس کے بیان سے، ذکر سے کیا تعلق؟ وائی شوڈ یو بی انٹرسٹڈ ان اٹ؟ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ان کو کہ جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا، آخرت کے آنے کے وقت کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو، بلکہ اس حقیقت کے بارے میں پریشان ہو کہ کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو وہ گمان کریں گے کہ شاید دنیا میں وہ ایک صبح رہے یا شام رہے، یعنی دنیا کی زندگی ان کے نزدیک اتنی جلدی سے گزر چکی ہوگی کہ وہ خیال کریں گے کہ شاید ایک صبح رہے یا ایک شام رہے۔ تو امام مہدی آئیں گے، ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ خالی ہو جائے گا، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں بیان ہے، حدیثیں اگر صحیح ہیں تو ایسا ہی ہوگا، اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، اور آپ یہ نہیں جانتا۔ جو کہتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان حدیثوں کے بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، راوی ہیں، وہ جو چین آف نیریٹرز میں کہ اے نے بی سے سنا، بی نے سی سے سنا، سی نے ڈی سے سنا، ڈی نے کسی صحابی سے سنا، اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہتے ہیں ہم نے اے بی سی ڈی سب کی ہم نے تحقیق کر لی ہے، ہمارے علم کی حد تک وہ ریلائبل لوگ تھے، اس لیے یہ بات صحیح ہے۔ بس آپ اگر اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیں بے شک سمجھ لیں۔ میں ان حدیثوں کو جو قرآن کی وضاحت کرتی ہیں ان کو تو میں دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو حدیثیں قرآن کے بیانات کے مزاج سے مختلف ہیں، میں نے بتا دیا قرآن کا بیان تو یہ ہے کہ وائی شوڈ یو بی انٹرسٹڈ، ان میں سچی بات ہے آپ سمجھیں گے میری لمیٹیشن ہے۔ What does the Quran say? How can we say that حروف مقطعات are suggested names of respected surahs by Allah now? How come Allah didn't preserve this? دیکھیں یہ جو نام ہوتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کامن بھی ہوتے ہیں، جیسے ٹائٹلز ہوتے ہیں بعض عہدوں کے۔ فرعون جیسے کسی ایک فرد کا نام نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک ٹائٹل تھا، تو جو بھی فرعون ہے وہ مصر کا بادشاہ ہے۔ تو اسی طرح سے اگر دو صورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں اور ان سے پہلے ان کے شروع میں
تین حروف ہیں جو آئیڈینٹیکل ہیں اور دونوں صورتوں کے مضامین میں اشتراک بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ٹائٹل اور ان کا مفہوم ایک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، تو یہ کا اشارہ پیچھے ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی، آپ دیکھیں قرآن میں کئی جگہوں پہ ہوگا اولئک الذین صدقوا، ابھی آئے گا، آگے ہم دیکھیں گے، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا، واولئک ھم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں، تو یہ پیچھے جن کا ذکر ہوا۔ تو یہاں ذالکہ سے مراد یہ الف لام میم ہے، یعنی یہ سورہ، اور یہ سورہ جس کتاب کا حصہ ہے۔ یہ بس کچھ اشارات ہیں، مطلب ظاہر حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن غالب رجحان یہی ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ فیملی ممبرز want to jointly read for 1 hour daily ayat karima to complete it 100,000 times. Right, because of the coronavirus. Can you please guide me about doing this? میں کس چیز میں گائیڈ کر سکتا ہوں جناب؟ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جب گئے اور انہوں نے اللہ کی پکڑ کو محسوس کیا تو اللہ سے دعا کی۔ یقیناً اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اللہ کی گرفت میں ہیں تو وہ یہ آیت پڑھ سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی 1,00,000 کی مقدار میں کیا خوبی ہے یہ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے کلام سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہم اللہ کا ذکر سمجھ کے کریں، یہ ہونا چاہیے۔ جب آپ تعداد کے چکر میں پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو آپ میں سے کوئی یہ کہتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اگرچہ کہ میں اس بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں کہہ سکتا، تو چلیے کچھ بات تو ہوتی، لیکن نہ قرآن میں کچھ ہے نہ حضور نے فرمایا ہے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو اس بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں وہی بات بتانی ہے، وہی بات کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس آیت یا کسی اور سورہ آیت کے پڑھنے سے کچھ شیطانی چیزیں ٹلتی ہیں اور یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ یہ اصل میں قرآن مجید کو اس ذکر کی حیثیت میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ جو اصل میں قرآن کا اصل پڑھنا ہے، جو اصل مقصد ہے۔ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے اس پکڑ، اس تنبیہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ جو کورونا وائرس میں اس شکل میں ہوئی ہے، تو اس کی تعداد کو طے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اگر میرا کنسرن سمجھیں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جنہوں نے آپ کو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے؟ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ Who is he? What authority does he have to make such a statement or a claim? So میری اس فرمنس کے پیچھے اصل میں جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر یہ بڑی اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ دین صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر لاتے ہیں، اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس میں نہ ہم 1 انچ 1 ذرہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ Then why do people keep on saying قیامت کے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو لوگوں سے پوچھیں آپ، لیکن گزارش یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تو دنیا ایک آزمائش ہے نا، تو لوگوں کو بہت سی باتیں کہنے کا شوق ہے۔ لوگوں کے خیال میں علماء جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ دین ہوتا ہے۔ میں ہی گزارش کرتا ہوں، نہیں، دین تو صرف ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے دین کی حیثیت سے دیا۔ اس کے بارے میں بھی بحث ہو سکتی ہے کہ آپ نے دیا یا نہیں دیا،
لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کو پھر بھی دینی حیثیت میں بیان کیا جائے، تو ٹو سے دا لیسٹ مطلب یہ اٹس اے ریفلیکشن آف کمپلیٹ کنفیوژن ان دا مائنڈز آف پیپل. پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہاں سے ملتا ہے، اور میں اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. Then why do people keep on saying قیامت کی نشانیاں are these نشانیاں from قرآن سے تو نہیں ہیں، بعض نشانیاں حدیث میں ہیں، لیکن حدیثوں میں بحث ہو سکتی ہے کہ وہ مستند ہیں یا نہیں ہیں. امام مہدی والی احادیث جو بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں جس تحقیق کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کی آمد کے بارے میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں. ایک وہ حدیثیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ایک نیک عادل بادشاہ کو مسلمانوں پر آنا تھا حکمرانی کرنے کے لیے، تو وہ تو آ گئے عمر ابن عبدالعزیز کی صورت میں. اور دوسری وہ حدیث ہیں کہ جو قرب قیامت میں کسی صاحب کے آنے کے بارے میں ہے. یہ تحقیق کے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ریسرچ کے مطابق اس طرح کی احادیث ساری بہت کمزور ہیں، تو اس لیے ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ جناب. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں گناہوں کے دھونے کے لیے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا اگر حضور نے نہیں بتایا تو پھر کس کو بتانے کا یہ اختیار ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. حروف مقطعات کے بارے میں مزید ضرور بتائیے جب بھی آپ مناسب وقت سمجھیں. حروف مقطعات کے بارے میں نے اپنا پورا علم آپ کے سامنے بیان کر دیا. شاید اگر میں ایک اضافہ اور کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ اسی طرح کے حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے توئے. جیسے نون کا مطلب ہے مچھلی، ایسے ہی توئے کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ سانپ کے لیے ہے. کچھ آپ کو معلوم ہے نا، پہلے زمانوں میں جو زبانیں ہوتی تھیں ان میں جو الفابیٹس ہوتے تھے یہ اصل میں شکلیں ہوتی ہیں. جیسے آج کل بھی چائنیز جاپنیز زبانوں میں آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں، تو توئے بھی اصل میں ایک شکل تھی. تو توئے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سانپ کی شکل کی ایک کا حرف ہے، اور سانپ جو ہے وہ ایک جاندار ہے. اور قرآن مجید میں کئی صورتیں ہیں کہ جو توئے سے شروع ہوتی ہیں، طٰ، طاسین میم. اور جو سورہ مبارکہ بھی توئے سے شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ سانپ کا ذکر ہے. سو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ محض کوئی نہیں ہو سکتا. حروف مقطعات متشابہات میں سے نہیں، متشابہات اس لیے کہ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو ڈسکرائب کرتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے میٹافوریکلی. یعنی قرآن میں کوئی آیت بھی ایمبیگوس، کنفیوزنگ، غیر واضح نہیں ہے. جو متشابہات ہیں وہ بھی بالکل واضح آیات ہیں، اور جو محکمات ہیں وہ بھی واضح ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ متشابہات کنفیوزنگ، ان کلیئر، ویگ آیات ہیں. نہیں، قرآن کی کوئی آیت ویگ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ کتاب مبین ہے، اٹس اے کلیئر بک. البتہ متشابہات وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے ان حقیقتوں کو ڈسکرائب کیا ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ابھی تک انسانوں نے نہیں دیکھا. چنانچہ ان کے لیے ہماری ووکیبلری میں الفاظ ہی نہیں ہیں. چنانچہ ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنے پڑے کہ جو متشابہات ہیں، ایلیگوریکل ہیں، میٹافوریکل ہیں. جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں سائے ہوں گے،
پھل ہوں گے، اس میں بسترے ہوں گے، لوگ لیٹے ہوں گے، قالین ہوں گے. یہ اصل میں اس زمانے کے عرب بدوؤں کے ذہن میں جو بہترین عیش و آرام کی زندگی کا ایک تصور تھا، اس کو بورو کر کے اللہ تعالیٰ نے متشابہات آیات کو ڈسکرائب کیا. خدا تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کا ایک عرش ہے، ایک تخت ہے، جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات کی حقیقت، تعویل کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. چنانچہ جو علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے درپے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کی حقیقت کوئی جان نہیں سکتا. اللہ نے تو ان کو متشابہات کی صورت میں بتایا. دیکھیں ایک اور مثال سے سمجھ لیں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ ان کے آگے جھک رہے ہیں. نہ 11 ستاروں کے مفہوم میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ چاند اور سورج کس کو کہتے ہیں اس میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ چلیں جھکنے کی نوعیت ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن جب ان کے 11 بھائی اور ان کے تو یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کو متوجہ کر کے فرمایا ھذا تاویل رؤیائی، وہی لفظ تعویل، یہ میرے خواب کی حقیقت ہے. خواب تھا 11 ستارے، حقیقت ہے 11 بھائی. خواب تھا خواب تھا چاند سورج اور حقیقت والدین. قرآن مجید میں جو متشابہات ہیں وہ میٹافوریکل آیات ہیں جو اس دنیا کو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ جس دنیا کو ابھی ہم دیکھ نہیں سکتے. حروف مقطعات تو حروف ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہماری تحقیق جاری رہنی چاہیے. استخارے کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں. استخارہ ایک دعا ہے، یہ دعا آدمی اس وقت پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنی چاہیے کہ جب وہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جب اسے کوئی ایسا اہم فیصلہ کرنا ہو جس بارے میں وہ غیر واضح ہو. ایک طرف اسے چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، مشورہ کرے، غور و فکر کرے، اور دوسری جانب وہ اللہ سے دعا کرے استخارے کی. تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا دل کسی ایک آپشن کی طرف کلیئرلی مائل ہو جاتا ہے، یا اس کو حالات نظر آنے لگتے ہیں کہ ایک ہی آپشن صحیح آپشن ہے. یہ بڑی غیر معمولی دعا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی، اس دعا کے کرتے ہوئے انسان کو اپنی عقل کو معطل نہیں کرنا، تحقیق کرتے رہنا ہے، مشورہ کرتے رہنا ہے، حالات کا جائزہ لیتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ بعض اوقات بہت غیر معمولی طریقے سے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کس آپشن کی طرف جانے کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے. معراج رات کو پیش آنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ جناب رہنمائی فرمائے. مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ معراج کی رات میں ہم کیا کریں. اس کا میری طرف سے مایوس کن جواب یہ ہے کہ کچھ نہ کریں، اس لیے کہ معراج کی رات کون سی ہے یہ ہمارے دین نے ہم کو نہیں بتایا. معراج کی رات میں کیا عبادت کرنی ہے یہ ہمارے دین نے نہیں بتایا. دین نے نہیں بتایا یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. ہم اس دین میں نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں. میں نے آج اپنے کسی جاننے والی کو اس سوال کا جواب یہ دیا تو انہوں نے بڑا دلچسپ ایک تبصرہ کیا کہ آپ نے تو دین کو بڑا ہی بورنگ بنا دیا. یہ تو ہماری بڑی ایک پرانی ایک چیز تھی کہ ہم اس میں رات کو جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو میں نے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ دین تو صرف وہی ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جن راتوں کو آپ مناتے ہیں لیلۃ القدر کے علاوہ
ان راتوں کے بارے میں کوئی دین میں کوئی رہنمائی نہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو آپ مناتے ہیں تو دین نے تو اس کو پریزرو بھی نہیں کیا کہ وہ دن کون سا ہے، اس لیے اس کے بارے میں اختلاف ہے. یہ معراج کے واقعے کی حکمت کیا ہے؟ معراج کے واقعے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 1 آیت اور 61 آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب اقتدار یعنی بنی اسرائیل سے اب بنی اسماعیل کی طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی اپوائنٹمنٹ شفٹ ہو رہی ہے، تو اللہ نے پھر اس سفر کا اہتمام کروایا، جس کو کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا محترم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی یعنی یہ دکھائیں کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے پہلے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اب یہ ذمہ داری آپ کی طرف منتقل، آپ کو اور آپ کے امت کو ماننے والوں کو، آپ کے پیروکاروں کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور اس پیغام کو، اس کی گواہی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اس میں جو واقعات آپ کو دکھائے گئے حقیقت اسپریچول تھی، قرآن نے ان کو رویا بیان کیا، اور اسپریچول جتنے بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ متشابہات ہی ہوتے ہیں، میٹافوریکل، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. At 9 p.m. the media is planning to conduct a nationwide dua live on television, and it's by a scholar of a different school of thought. So many question is, would you suggest everyone to participate in it? میڈیا میں اگر کوئی دعا ہو رہی ہے اور کوئی اسکالر کر رہے ہیں اور اس کا اہتمام ہمارے ہاں باقاعدہ مرکزی نظم نے کیا ہے، تو سبھی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ہم سب کو اتحاد اور مثبت جذبے اور تعلق کا اظہار کرنا چاہیے. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے فرقے واریت کو نمایاں کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس بھی موقع ہے اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے شامل ہونے سے اپنے آپ کو نہ روکیں کہ وہ کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ کسی اس دوسرے فرقے سے جس فرقے سے وہ عالم تعلق رکھتے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا ایک ہی اور وہ ہے اسلام. ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. یہ سارے عالم ہمارے ہی ہیں، ان میں سے کوئی عالم نہیں ہے، اور کسی زیادہ کسی معاملے میں کسی دوسرے کی رائے کو کسی دوسرے معاملے میں زیادہ سمجھتے ہیں. یہ ہماری تحقیق جستجو جاری رہنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.